آپ اسپیچ تھراپسٹ کیسے بن سکتے ہیں، آپ کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کیا ڈگریز ہونی چاہیے، ان سب مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصفہ سلیم، اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ، ڈائریکٹر اینڈ سی او آف ینگ چلڈرن ڈیولپمنٹ سینٹر اینڈ پرنسپل آف ینگ چلڈرن ڈیولپمنٹ ایجوکیشن سسٹم. تقریباً مجھے 16-17 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں. اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے ایک اور اسٹیپ لیا ہے، اور جس میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک انکلوژن ایجوکیشن کو جو ہے ہم وہ سامنے لے کر آئیں، اور مین اسٹریم اسکول میں ہم اپنے ان ریڈی کیے ہوئے بچے جو کہ اسپیچ کے حوالے سے کافی بہتر ہو چکے ہیں اور بیہیویئر کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ ان کو اکٹھا بٹھائیں تاکہ ایک اچھی اور سوشل لائف کا وہ آغاز کر سکیں، اور ان بچوں کو بھی وہی فیسلٹیز ملیں جو کہ دنیا کے تمام بچوں کو ملتی ہیں. میں اصل میں کافی عرصے سے اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا ایک جو شوق تھا، جو بچوں کے ساتھ ایک میرا ایک شفقت کہہ لیں یا ایک محبت تھی، تو اس میں چاہتی تھی کہ میں مزید ان کے کس طرح کام آ سکتی ہوں. تو پھر میں نے اس فیلڈ کو اپنایا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایک اچھا ڈیسیژن لیا، اور اب میں زیادہ بہتر طور پر زیادہ اچھے طریقے سے ان بچوں کے ساتھ کام کر سکتی ہوں اور ان کو آگے تک لے کے جا سکتی ہوں. ایک اچھا اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ کون بن سکتا ہے؟ وہ بن سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ کریٹیو ہو، بہت زیادہ سوشل ہو، بہت زیادہ ٹالرنس ہو جس میں. اس کی آپ کو اس سے پہلے ایک ڈگری حاصل کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ 1 ایئر کا ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں، BS کر سکتے ہیں، 4 ایئرس میں آپ کا کمپلیٹ ہوگا، اور MS کی ڈگری آپ لے سکتے ہیں جو کہ آفٹر ماسٹر کے بعد آپ کو ملے گی. اس کے بعد جو ہے آپ بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ایز اے پروفیشنل اسپیچ پیتھولوجسٹ. اچھا، اس پروفیشن میں اگر میں یہ بات کہوں تو بہت ساری ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور سم ٹائم ہمیں بہت ساری مشکلات بھی جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہیں. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے اپنے تھراپسٹ کے ساتھ، اسپیشلی بچے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. یا میں CVA یا اسٹروک کی بات کرتی ہوں یا برین ٹراما کے بعد، تو جب ایک اچھی ان کے ساتھ ایسا ہمدرد شخص ملتا ہے جو ان کی بات سنتا بھی ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے، تو ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل ہے اس کی اپنی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا، اور وقت بے وقت کی کالس اور وقت بے وقت کا لوگوں سے رابطہ کرنا اس کے لیے کافی مشکل پیدا کر دیتا ہے گھریلو لائف میں. ایک اچھا اسپیچ پیتھولوجسٹ بننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہرڈلس کا دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی جیسے اگر میں یہ بتاؤں تو پاکستان میں یہ ایک نیو فیلڈ ہے، اور بہت کم لوگوں کو اویئرنیس ہے اس میں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ مختلف ڈگریز لینا چاہتے ہیں، تو اکثر جیسے ان کے پیرنٹس ہیں یا جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا تو آپ نے ٹیچنگ فیلڈ میں چلی جائیں یا کسی اور فیلڈ میں چلی جائیں. شاید وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. لیکن اگر آج ہم بات کریں تو ٹاپ 10 جو پروفیشنز ہیں ان میں سے ایک اسپیچ تھراپسٹ بھی ہے، اور آل اوور دی ورلڈ تو اس کو بہت زیادہ ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے اور لوگ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اس کی بہت زیادہ ورتھ ہے، صرف کمی ہے تو اویئرنیس کی ہے. اگر ہم ایک اچھا اویئرنیس پلیٹ فارم مہیا کر دیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنے سننے والوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ اسپیچ پیتھولوجسٹ بننا یا اسپیچ تھراپسٹ بننا ایک بہت اچھا اور ایک کہہ لیں کہ پازیٹیو چیز ہے، جس میں آپ ڈفرینٹ جو ہے ایریاز میں رہ کے، جیسے آپ ہاسپٹل میں کنسلٹیشنس دے سکتے ہیں، آپ اسکول میں جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں، ایون آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی تھراپیز دے سکتے ہیں. اور خواتین کے لیے میرے خیال میں اس سے اچھا، بہتر اور رسپیکٹ والا کوئی شعبہ نہیں ہے. اور جیسے کہ خواتین میں ایک کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اس میں مرد حضرات کو بالکل ایسا نہیں کہنا چاہتی کہ وہ نہیں کر سکتے. مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، جو کہ جن میں قوت برداشت تھوڑی زیادہ ہو، تو مرد حضرات اچھا کام کر سکتے ہیں اس میں. اسپیچ پیتھولوجسٹ کو اگر میں یہ ریکمینڈ کروں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کہیں بھی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ گھر بیٹھے بھی اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ جیسے ہاسپٹلس ہیں اچھے، ان میں آپ جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، اور دوسرے جو پروفیشنلز ہیں اور جو سینئر ڈاکٹرز ہیں، ایک تو آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بالکل ایک چھوٹے پیمانے سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو گھریلو لیول پہ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل تو آپ کو جیسے معلوم ہے ٹیکنالوجی کا، تو آپ آن لائن سیشنز لے سکتے ہیں، اور اس میں بہت ایک واسٹ قسم کی فیلڈ ہے اس کے لیے. اور آپ یہاں سے بھی بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں.